بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمیں محرم کے مہینے میں کیا عبادت کرنی چاہیے اور کون سی عبادت کرنی چاہیے، اس کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کو بتانی ہیں۔ تو دوستو، محرم کے مہینے میں عبادت کے تعلق سے ہمیں دو حکم ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس مہینے میں روزے رکھے جائیں، کسی دن یا کسی تاریخ کو بھی رکھ لیے جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد افضل ترین روزے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز تہجد کی نماز ہے۔ تو دوستو، اس مہینے میں روزہ رکھنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے اور ثواب کی چیز ہے۔ ہاں، 9 یا 10 محرم کا روزہ رکھنا، 10 یا 11 محرم کا روزہ رکھنا، اس میں اور زیادہ فضیلت ہے۔ تو ایک حکم ہمیں عبادت کے تعلق سے یہ ملتا ہے کہ اس مہینے میں ہم روزے رکھیں۔ دوسرا حکم ہمیں عبادت کے تعلق سے یہ ملتا ہے کہ ہم اس مہینے میں گھر والوں کے اوپر کھانے پینے میں وسعت کریں۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن مسعود، حضرت ابو سعید اور حضرت جابر رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں کے اوپر رزق میں وسعت کرے، کھانے پینے میں وسعت کرے، تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت فرمائیں گے۔ تو دوسرا حکم ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس مہینے میں خاص طور سے 10 محرم کو گھر والوں کے اوپر کھانے پینے میں وسعت کریں۔ دوستو، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، بعض محدثین نے اس کے اوپر کلام بھی کیا ہے، لیکن دوستو ہم اس کو فضائل کے طور پر بیان کر رہے ہیں، اور فضائل کے باب میں یہ قابل عمل ہے۔ تو دوسرا حکم ہمیں عبادت کے تعلق سے اس مہینے میں یہ ملتا ہے کہ 10 محرم کو گھر والوں کے اوپر کھانے پینے میں وسعت کریں۔ اسی طریقے سے دوستو، اس مہینے میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 سال اور ہمیں دے دیا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کہ اللہ تعالیٰ نے جنت والے اعمال کرنے کے لیے ہمیں 1 سال اور دے دیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کریں کہ جو گناہ جتنے گناہ پچھلے سال ہو گئے تھے مجھ سے، اس سال میں وہ گناہ نہیں کروں گا، توبہ کریں۔ اور جن گناہوں کا تعلق تلافی سے ہیں، ان کے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تلافی بھی کریں۔ مثلا نماز چھوڑ دی تھی تو ان نمازوں کی قضا کریں، کسی کا حق دبا رکھا تھا تو حق بھی دیں اور توبہ کریں۔ تو دوسرا کام توبہ استغفار بھی کریں۔ اسی طریقے سے دوستو، اس مہینے کو منحوس نہ سمجھیں۔ اس مہینے میں شادی کرنا بھی جائز ہے، نکاح کا پیغام بھیجنا بھی جائز ہے، نکاح کا پیغام لینا بھی جائز ہے، نئے کپڑے پہننا بھی جائز ہے، مچھلی وغیرہ کھانا بھی جائز ہے۔ تو دوستو، جو چیز جائز ہے انہیں جائز سمجھیں، جو چیز ناجائز ہے انہیں ناجائز سمجھیں۔ شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، بلکہ اور زیادہ مقدس ہو جاتا ہے۔ شہادت تو بہت محبوب عمل ہے، ہمارے نبی نے بھی شہادت کی تمنا کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، شہید ہو جاؤں، پھر اللہ مجھے زندہ کرے، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کروں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر اللہ زندہ کرے، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کروں، پھر شہید ہو جاؤں۔ تو نبی نے اس کی تمنا کی ہے، اور حضرت عمر نے شہادت کے لیے دعائیں مانگی ہے۔ تو دوستو، شہادت کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا ہے، اور شریعت میں کسی کی موت کا 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، وہ عورت جس کا شوہر مر گیا ہے وہ 4 مہینے 10 دن تک غم منائے گی۔ تو اس مہینے کے اندر جو خرافات ہیں، منکرات ہیں، رسم و رواج ہیں، ان سے بچیں، جو چیز جائز ہیں ان کو کریں۔ اسی طریقے سے چھوٹی سی درخواست میری آپ سے یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان اس کام سے غافل ہیں کہ وہ مسلمان ہونے کے باوجود انہیں اسلامی سال کے مہینے معلوم نہیں ہیں۔ تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ 12 مہینے ہیں، آپ اسلامی 12 مہینے کے نام یاد کریں، اور مہینوں کی تاریخوں کے اوپر دھیان رکھیں کہ کون سے دن کون سی تاریخ ہے، کون سے دن کون سی تاریخ ہے۔ اردو کا کیلنڈر لا کے رکھ لیں، یاد کر لیں، آپ کے بہت جلدی 12 مہینے کے نام یاد ہو جائیں گے۔ تو آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ 12 مہینے کے نام یاد کر لیں۔ اور دوستو، اس مہینے کی منکرات سے بچیں، اور جو جائز کام ہیں انہیں کریں۔
اور آئندہ کے لیے عہد کر لیں انشاءاللہ آگے کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ گزاروں گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔